باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد آل محمد وسلم علی محمد وآل محمد ورحم محمد وآل محمد وبارک محمد وآل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باری تعالیٰ نے محمد اولاد محمد ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق اور اس کی ہمت دی، اور اس سے پہلے اپنی بارگاہ مقدس میں اپنے مقدس اور مکرم نام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ اور کرینہ بخشا۔ اچھا، میرا خیال ہے کل کے دن میں نے ایک بات کی تھی کہ ایک ویڈیو بنائی تھی کہ نظر بد جو ہے وہ اتنی بڑی ایک سزا ہے، ایک اتنی بڑی ایک لوگوں کے لیے ایک وبا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ معین موت کے بعد سب سے زیادہ جو موت ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ نظر بد سے ہوتی ہے۔ اور پھر میں نے نظر بد کے اوپر بات کی کہ یہ اونٹ کو اتنا کمزور کرتی ہے کہ اونٹ جو ہے یا ہاتھی جو ہے چونٹی کی مانند اپنا جسم ناتواں کر لیتا ہے۔ تو اس سے بچنے کی باتیں بھی میں نے کی، تو چونکہ وہ باتیں تو آلریڈی ہو چکی ہیں اس لیے اس کے اوپر میں مزید بات نہیں کروں گا۔ آج میں صرف ایک بات کروں گا کہ میں نے سورہ معوذتین کی بات کی، یہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں ڈائریکٹلی ایک ساتھ نازل ہوئیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور یہی سب سے بڑا علاج ہے نظر بد کا۔ کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی فقیر کا تویز نہیں ہے یہ۔ اچھا، آج صرف میں دو باتیں کروں گا اور تھوڑی سی بات کروں گا قرآن حکیم کی ترتیب کے لحاظ سے صرف آخری دو آیات، بس سورہ ناس کی صرف آخری دو آیات، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر کے میں اپنے حصے کا کام کروں گا، چونکہ انسان نے اس دنیا میں اپنے حصے کا کام کر کے دنیا سے چلے جانا ہے، اور زندہ وہی رہتا ہے، امر وہی رہتا ہے جو صاحب امر کا منظور نظر ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ صاحب امر کے منظور نظر بن جائیں، نہ کہ ان جیسے لائنوں کے منظور نظر بنے کہ دن پورا آپ نعرے مارتے رہیں بریانی کی ایک پلیٹ کے لیے، پٹواریز کے، اور اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کو، اپنے نسلوں کو غلام کرنے کے لیے عمران خان کے یا کسی کے بھی کارندے کے۔ آپ نے صرف قرآن حکیم کی ترتیب کے لحاظ سے آخری دو آیات، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی ایک بات ہے، لوگوں نے قرآن کی آیات کو بھی 6666 بنا دیا تھا، جبکہ اس کو بھی جب گنا گیا، اللہ گوگل کی بھلا کرے، اب اس کے اوپر بھی موجود ہے کہ ان کی جو تعداد ہے وہ 6238 ہے، نہ کہ 6666 ہے۔ تو آخری دو آیات 6237 اور 38، اس میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، بس یہ دو آیات، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ یہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب اس کو بھی لوگوں نے شیطان کے ساتھ منضبط کر کے زمینی شیطانوں سے اپنے وجود کو پاک کر دیا۔ یہ اللہ پھر اگلی آیت میں فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو جنوں سے میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی پناہ مانگا کریں تو کیا پناہ مانگیں؟ اللہم انی اعوذ بک من شر ما خلق، شیطان سے تو پناہ مانگ دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ زمینی شیطان، ان سے پناہ کون مانگے گا؟ تو شیطان کے اصلی پتر ہیں۔ تو اس کا سب سے بڑا جو وار ہے ان لوگوں کا، وہ وسوسے ڈالنا ہے۔ اس لیے کوشش کریں جہاں وسوسے ہوں، ہمارے ساتھ بھی یہ باتیں زمانہ جاہلیت میں گزری ہوں گی، تو اس لیے جو کسی کے اوپر بات ہے اس بات سے اپنے آپ کو ڈینائی کر دیں، اس بات سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ سب سے بڑی عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی وسوسہ آئے آپ کو، ایون دین، یہ نبی کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اگر آپ کو وسوسہ ہو کہ میرا وضو ہے کہ نہیں ہے، آپ شور ہوں کہ میرا وضو نہیں ہے، لیکن پھر آپ کو گمان ہو رہا ہو کہ میرا وضو ہے، تو شیطان کے وسوسے کو چھوڑ دیں، مت وضو کریں، اسی وضو سے نماز ادا کریں، چونکہ بدگمانی کی پہلی شکل جو ہے، اس کے بعد شرک کی جو پہلی شکل ہے، میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، شرک کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ وسوسہ ہے۔ یہ وسوسے آپ کو شرک کی طرف لے کر جاتے ہیں، جس کا سب سے بڑا آج کا موجد ہے وہ ہے دعوت اسلامی کے وہ سبز پٹکے باندھے ہوئے لوگ، جن کا قائد
الیاس قادری کی شکل میں اس پوری دنیا پر نوچتے بکھیر رہا ہے. وہ کیا کرتا ہے جی، کیلا کیسے چھیلتے ہیں؟ کیلے کا وہ جو اس کا جو کونا ہے وہ قبلے کی طرف نہ موڑیں، کیونکہ اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف مڑ جاتی ہیں. آپ کھیرے کو اچھے طریقے سے چھیلیں. تو انہوں نے لوگوں کو، مسلمانوں کو بالخصوص انہوں نے اس جیسی ملفوظات، ان جیسی ایک قباطوں میں گھیر دیا ہے کہ انسان کہتا ہے میں جاؤں تو کدھر جاؤں. اور اس کے بعد اب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی کہ رمضان مبارک میں وضو بھی نہ کریں، آپ استنجا بھی کم کریں، کیونکہ اس سے بھی آپ کا وضو جو ہے وہ اس سے بھی آپ کا روزہ مکروہ ہونے کا احتمال ہے. پھر ایون دن یہ بات کرتا ہے سانس بھی نہ لیں آپ، کیونکہ سانس کے ذریعے بھی آپ کے اندر آواز جا رہی ہو، روزہ آپ کا مکروہ ہو رہا ہو. اللہ کے بندو، روزہ اتنا کوئی کچا نہیں ہے کچھ اتنی باتوں سے مکروہ ہو جائے گا. ویسے تو آپ خواستیں دن پورا بے شک جو مرضی کرتے رہیں، لیکن کیا ان باتوں سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ اس لیے کوشش کریں. میں نے کہا تھا کہ میں تھوڑی سی بات کروں گا، اور قرآن کی یہ آخری 2 آیات اگر ہمیں سمجھ آ گئی، ہم شرک کی پہلی سیڑھی سے بچ جائیں گے. اللہ جی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ جو لوگ وسوسہ ڈالتے ہیں اور پھر آپ کے دلوں پر اس کا حملہ ہوتا ہے، دل آپ کا کہتا ہوتا ہے جی یہ پتہ نہیں یار یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اس لیے جہاں وسوسہ آئے وہاں اس کو جھٹک دیں. جو آپ کو وسوسہ پیدا کرنے والے جو یہ جو انجنز ہیں، لیٹ سپوز یہی دعوت اسلامی اور اب تو سوان فضل الرحمان کے گروپ اور مولا اور یہ مفتی اور یہ اپنا تویز گنڈوں والے، تویز گنڈوں سے دور ہو جائیں. یہ اسی طرح جیسا میں نے کہا نا، شرک کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ وسوسہ ہے، دوسری سیڑھی یہ تویز ہے. یہ تویز داغے آپ نے باندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیا آپ کا اللہ کے ذات کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے؟ ہاں، آپ انگوٹھیاں پہنیں کیونکہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. لیکن یہ کیا ہوا جی کہ آپ نے کڑے باندھ لینے، آپ نے دھاگے باندھ لینے، آپ نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دینا ہے. تو کوشش کریں کہ پہلے وسوسے سے بچیں اور پھر ان تویز والے، گنڈے والے، ان پیروں سے بچیں، تاکہ شرک کی بے کنی ہو سکے اور ہم صحیح معنوں میں امت محمد کا کردار ادا کر سکیں. اور لوگ ہمیں یہ کہیں کہ جس محمد کی امت اتنی بڑی ہے، اس کا نبی کتنا بڑا ہوگا، وہ محمد کتنا بڑا ہوگا. تو اس میں بار بار کہتا ہوں، اسلام برصغیر میں جو پھیلا وہ کس سے پھیلا؟ نہ تو وہ کسی کے علم سے پھیلا، نہ کسی کے زور و تقوی سے پھیلا، نہ تلوار سے پھیلا. وہ پھیلا تاجروں کی ایمانی طاقت سے، جو تاجروں کا طور طریقہ تھا. اس لیے اپنے طور طریقے ایسے بنائیں کہ لوگ آپ کے اوپر فخر کریں. یہ نہ ہو کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، دنیا کے سارے شیطان، سارے منحوس، سارے ذخیرہ اندوز، سارے مافیا والے وہ کیا کریں گے جی کہ رمضان کا آخری عشرہ جا کر کدھر لگائیں گے؟ مکہ مکرمہ میں. کہیں گے جی ہم تو مدینہ میں جا کر اعتکاف پر بیٹھیں گے. تو کیا ان کے اعتکاف پر بیٹھنے کا کوئی مقصد ہے کہ وہ لوگوں کے لیے زندگیاں ان کی جلن کر کے یہاں جا رہے ہیں اور وہاں جا کر پھر وہ اعتکاف پر بیٹھیں گے؟ پھر کیا ہوگا جی کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے. ایک دفعہ ایک چھوٹا سا میں واقعہ مثال دے کر میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ جرمنی میں ایک دفعہ یہ ہوا جی کہ ایک جو غیر مسلم تھا، وہ مسلمانوں کی مارکیٹ سے گزر رہا تھا. میں اسی شہر کی 2 باتیں آپ کو سناؤں گا. تو اس بندے نے اپنے بیٹے کو کہا کہ چیزیں پہلے خرید لو، کیونکہ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سارے مسلمان تازہ چیز اپنی مہنگی کر دیں گے. اور اس کے بعد پھر دوسری مارکیٹ میں جب اس کا گزر ہوا تو کیا ہوا جی کہ مسلمان کا بچہ، مسلمان جو وہاں کا مقیم تھا، وہ اپنے بچے کو کہہ رہا ہے کہ یہ عیسائی مارکیٹ ہے، یہاں ساری چیزیں رمضان میں آدھے ریٹ پر ہو جاتی ہیں. تو اس لیے پورے مہینے کا، پورے سال کا راشن رمضان میں ہی ہم جمع کر لیں. وہاں بھی اس کے ذہن میں وہی فطور آیا ذخیرہ اندوزی کا، کیونکہ ہم لوگوں نے اصل میں دین کی سمجھ سے دین کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہے، اقرار باللسان کیا، لیکن تصدیق بالقلب کے ساتھ ہم نے وہ پڑھی ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں آج سے 1 سال پرانی بات ہے، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. 1 سال پہلی بات، یہ پشاور میں ایک سکھ تاجر تھا، وہ رمضان مبارک میں اپنی چیزیں آدھی قیمت پر کر دیتا تھا. تو مسلمان تاجروں نے اپنے مال میں، اپنے کاروبار میں مندی کی وجہ سے اس بندے کا قتل کر دیا کہ یہ بندہ رمضان میں چیزیں سستی کیوں کرتا ہے. اور ہم تو کیا ہے جی، ہم تو وہ قوم ہے جو ویسے اگر فرض کیا ٹماٹر اگر پاکستان میں اگر بکتا ہے 200 روپے کلو، تو رمضان میں وہ 1000 روپے کلو ہو جائے گا. وہ لیمو جس کو کوئی بندہ رمضان سے پہلے پوچھتے ہی نہیں ہے، سیرتے ہی نہیں ہے اس کو، وہ کم سے کم 500 روپے پاؤ ہو جاتا ہے. میں کلو کی بات نہیں کر رہا، پاؤ کلو کم سے کم 2000 روپے کو ہو جاتا ہے. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی وہ ساری گند جو پورے سال نہیں بکتی، وہ رمضان میں تاجر بیچتا ہے. اور پھر کہتا ہے جی کہ اس پیسے سے کہتا ہے جی
پھر وہ بات کیا کرتا ہے کہ ہم مدینے جا رہے ہیں جی، ہمیں تو مدینے سے محمد مصطفیٰ کا بلاوا ہوا ہے، اور تمہیں محمد مصطفیٰ کا بلاوا ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ بھی مولا نے تمہیں جھوٹ بول دیا ہوا ہے کہ جس کو حاضری کی طلب، جس کی حاضری وہاں لکھی جاتی ہے وہی حاضری کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ اور شیطانوں، کیا وہاں جو جیب کترا جو گیا ہوا جیب کاٹنے کے لیے، جو غار ہرا اور غار سور میں یہ پاکستانی اور بنگالی جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں بھیکیں اور لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہیں، کیا ان کو بھی بلاوا ہوا تھا؟ بلاوا نہیں ہوتا، منظوری ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، ابو جہل جیسا بندہ جو اپنے آپ کو عمر بن شام کے نام سے اس کو تاریخ جانتی تھی، جس کو تاریخ ابو الحکم کے نام سے جانتی تھی، لیکن وہ ابو جہل ہوا۔ اور ابشا کا بے یار و مددگار بلال بن رباح، جس کے دادے کا نام بھی ہسٹری میں ہسٹورین کو نہیں پتا، تو وہ جنت میں جانے والا پہلا بندہ ہوگا۔ تو یہ جو اسلام ہے، اسلام کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ اسلام نے کسی کو کسی کی اس کے ساتھ پرکھنا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو بندہ کسی محمد کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ رہا ہے اور ساتھ وہ ٹھیک بھی ہے، ساتھ وہ محمد کے راستے پر گامزن بھی ہے، اس کی دو راہ آپ نے اس کا ادب کرنا ہے۔ ایک اس کا ادب کرنا اس کی اخلاق کی وجہ سے، اور دوسرا ادب کرنا اس کی محمد کے ساتھ نسبت کی وجہ سے۔ تو یہ نہ ہو کہ وہاں تو آپ توحیدی تو بنتے رہیں، لیکن یہاں محمد کی اولاد کے جرم میں آپ جو ہیں وہ گرفتار ہو جائیں۔ اس لیے اسلام جو ہے نا وہ مینا روی کا دین ہے، نہ تو F-17 کی سپیڈ سے چلنے کا نام ہے، اور نہ ہی کچھوے کی رفتار سے رینگنے کا نام ہے۔ تو اللہ پاک ہمت و توفیق دے کہ ہم صدور الناس سے بچیں، ہم وسواس سے بچیں، اور پھر ہم ان طویز گنڈوں سے بچیں، اور پھر ہم جنوں اور انسانوں کے شر سے بچیں۔ بالخصوص میں تو کہتا ہوں انسانوں کے شر سے بچیں۔ اور من الجنت والناس کی بات کیا ہے کہ شیطان جو تھا، ابلیس، وہ بھی جن تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ یہاں بھی ایک تھوڑی سی تصحیح آپ کی ہو جائے، وہ بھی جن تھا، اس لیے اللہ پاک نے یہاں دونوں ہی کی بات کی، جنوں اور انسانوں کی، کیونکہ فرشتہ جو ہے اس کا تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس کا تو مینوفیکچرنگ جو ہے وہی جو ہے، اس میں تو شر کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو خیر ہی خیر ہے۔ شر اور خیر صرف دو اللہ نے اپنی دو مخلوقات میں رکھا ہے، وہ جنوں اور انسانوں میں۔ تو اللہ پاک ہمیں جنوں اور انسانوں کے شر سے بچائے۔ بالخصوص میں کہتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء والرجال، عورتوں اور مردوں کے شر سے اللہ پاک ہمیں بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔